کر آئے ہیں، علم نحو میں پڑھ کے 8 منٹ، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے فاعل۔ فصل الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی المعنی انہ قام بہ لا وقع علیہ۔ فاعل ہر ایک ایسا اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، اسند الیہ، جو فعل مسند الیہ ہو، مسند ہو اس کی طرف، مسند ہو اسم کی طرف، علی معنی، اس معنی پہ، انہ قام بہ، وہ اس پر قائم ہے، لا وقع علیہ، اس کا واقع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ الفاعل کل اسم، بھائی فاعل جو ہے اس سے تعریف ہوتی ہے کس کی؟ وہ جامع ہوتی ہے اور مانع ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو جمع کرتی، کچھ کو نکال دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس طرح الفاعل کل اسم، یہ فاعل ہر ایک اسم ہے، ہم اس اسم کا بات پڑھ رہے ہیں۔ قبلہ فعل، اس سے پہلے فعل ہو، یعنی فاعل فعل کے بعد ہوگا، فاعل فعل کے بعد ہوگا، معنی اس سے پہلے فعل ہو۔ او صفت، صفت کس کو بولتے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مبالغہ کہتی ہے، یعنی یہ یا فعل ہوگا یہ، یا یہ اس سے پہلے ہوں گے، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل یا مبالغہ کے یہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اسند الیہ، جو فعل اس کی طرف مسند ہوگا، یہ فاعل مسند الیہ ہوگا، یہ فعل اس کی طرف مسند ہوگا، علی معنی انہ قام علیہ، اس معنی پہ کہ یہ فاعل اس کی وجہ، یہ فعل اس پر قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، لا وقع علیہ، اس پر واقع نہیں ہوگا، قائم ہوگا، یعنی یہ فعل اس فاعل کی وجہ سے قائم ہوگا۔ مثال ضرب زید، بھائی ضرب جو ہے یہ فعل کس کی وجہ سے؟ زید کی وجہ سے، زید ہے تو اس کی ضرب بھی ہے، نہیں ہے تو ضرب نہیں ہے۔ لا وقع علیہ، اس پہ واقع نہیں ہوگا، یعنی اس پہ واقع نہیں، جیسے ضرب زید امرا، ضرب کس پہ واقع ہو رہی ہے؟ امر پر۔ اچھا، اصل میں لا وقع علیہ سے یہ نکال رہا ہے مفعول معلوم یسمى فاعلہ، کیونکہ مفعول تو منصوب ہے، یہ مرفوعات کا قسم کر رہا ہے، مفعول معلوم یسمى فاعلہ جس کو نائب فاعل بھی بولا جاتا ہے، اس کو نکال رہا ہے۔ کس کو نکال رہا ہے؟ اس کو نکال رہا ہے کہ وہ سے نکل جائے، کیونکہ وہ بھی ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فاعل کبھی بھی فعل سے مقدم نہیں ہوتا، کبھی بھی اس سے پہلے نہیں آتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے۔ ہاں، مفعول مقدم ہو سکتا ہے لیکن فاعل مقدم نہیں ہو سکتا۔ مثال ضرب زید، ضرب زید، ضرب فعل، زید اس کا فاعل۔ ٹھیک ہے، اگر ہم زید کو مقدم کر دیں، زید ضرب، تو اب یہ فاعل نہیں رہے گا بلکہ مبتدا ہو جائے گا، زید مبتدا، ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو لوٹ رہا ہے اس کے زید کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو پھر ضمیر نکالنا پڑے گا، سمجھیے۔ تو فصل الفاعل، فاعل کل اسم، ہر ایسا اسم قبلہ فعل، جس سے پہلے فعل ہو، او صفت، یا صفت ہو، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مبالغہ کی ہے، اسند الیہ، جو وہ فعل اس کی طرف مسند ہو، علی معنی، اس معنی پہ، انہ قام بہ، وہ اس پر قائم ہے، لا وقع علیہ، واقع نہیں ہے۔ ختم جی۔ اب مثال خود دے رہا ہے، قام زید، قام فعل، زید اس کا فاعل، زید ضارب ابوہ امرا۔ ٹھیک ہے، یہ صفت کا مثال دے رہا ہے، پہلا مثال دیا فعل کا، اب صفت کا۔ زید، زید فاعل ہوگا اس کا، ضارب کا، ہاں، زید ضارب ابوہ امرا، اس میں زید فاعل کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ ہاں، کیونکہ یہ صفت سے پہلے آ رہا ہے،
پہلے آ رہا ہے تو یہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ مبتدا ہوگا. زید مبتدا، ضارب اسم فاعل، ابو مضاف، ہو مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا ضارب کا. امرن مفعول، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، بس جملہ ہو کر شبہ جملہ ہوگا، جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسم فاعل مفعول کبھی جملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا کی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جی. ما ضرب زید امرن، ما ضرب زید امرن، نہ مارا زید نے امر کو. ٹھیک ہے، یہ نافی کا مثال دے رہا ہے. ما حرف نافی، ضرب فعل، زید فاعل، امرن اس کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ختم جی. ابھی یہ بات ہے وَكُلُّ فِعْلٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْفَاعِلِ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرًا، یا چھپا ہوا كَزَيْدٍ يَذْهَبُ. بھائی یہ یاد رکھنا چاہیے ہر فعل کے بعد فاعل کا آنا ضروری ہے، بغیر فاعل کے وہ مکمل نہیں ہوتا. فعل جب بھی ہوگا اس کے بعد فاعل ہوگا. پھر فاعل کبھی اسم ظاہر ہوگا. کیا ہوگا؟ اسم ظاہر ہوگا. اگر اسم ظاہر نہیں تو پھر ضمیر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یا تو فعل کا فاعل اسم ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ضمیر یا تو مستتر ہوگا یا تو بارز ہوگا. ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے. تو فعل کے بعد ہمیشہ فاعل کا آنا، فعل کے بعد یا صفت کے بعد فاعل کا آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات رکھنا، یاد رکھنی ہے فاعل ہمیشہ ایک ہوتا ہے. فاعل دو نہیں ہوں گے، تین نہیں ہوں گے، فاعل ایک ہی ہوگا. ہاں عطف کے ذریعے سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہو کر اسے ہوگا. جیسے ضرب زید و عمر و خالد. ٹھیک ہے، ابھی یہ معطوف علیہ کے پھر بھی فاعل ایک ہی بنے گا، دو نہیں ہوں گے. تو فاعل یا تو اسم ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. پھر ضمیر یا بارز ہوگا یا مستتر ہوگا. بارز معنی ظاہر، مستتر معنی چھپا ہوا. ٹھیک ہے. لا بد له من الفاعل مرفوع، ضرور ہے فعل کے لیے فاعل مرفوع مظہر، ظاہر، اسم ظاہر. کا ذہب زید، جیسے ذہب زید، ذہب فعل، زید اس کا فاعل. او مضمر، یا ضمیر ہوگا بارز، ضمیر بارز ہوگا. کا ضربت زیدن، ضربت فعل، تو ضمیر بارز فاعل، زیدن اس کا مفعول. او مستترن، یا چھپا ہوا ہوگا. کا زید ذہب، زید مبتدا، ذہب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور چھپا ہوا اس میں ظاہر نہیں ہے. جبکہ پہلے میں ضربت میں تو ضمیر جو کھڑا تھا دکھنے میں آ رہا تھا، ذہب میں دکھنے میں نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے. تو یہ ہوگا مستتر. مستتر یہ رجوع ہوگا زید کی طرف. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مُتَعَدِّيًا كَانَ مَفْعُولًا لَهُ، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ. بھائی فعل دو قسم ہوتا ہے، ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی. فعل لازم ہوتا ہے جو اپنے فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو فاعل پورا ہوگا. اور متعدی سے بولتے ہیں جس کو مفعول کی ضرورت، فعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہے. جیسے ضرب زید، زید نے مارا. بھائی کس کو مارا؟ جس کو مارا ہے وہ بھی آنا چاہیے. ضرب زید عمرا. ٹھیک ہے، تو یہ متعدی ہے. متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، فاعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جی. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا. وَإِنْ كَانَ فَاعِلٌ مُظْهَرٌ. بھائی یہ بات بتا رہا ہے کہ اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو، کیا ہو؟
ظاہر ہو، چاہے وہ واحد اسم ظاہر واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کیا آئے گا؟ ہمیشہ واحد آئے گا، ہمیشہ واحد آئے گا۔ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے سب کے لیے واحد آئے گا۔ ہاں اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو، کیا ہو؟ ضمیر ہو، تو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع آئے گا، یہ بتا رہے ہیں۔ ان کان الفاعل مظہر، اگر فاعل اسم ظاہر ہے، وحد الفعل ابداً، تو اکیلا ہوگا فعل، ہمیشہ واحد ہوگا۔ نحو ضرب زید، ضرب زید، ضرب الزیدان، ٹھیک ہے، دو ہیں پھر بھی ضرب واحد ہے۔ ضرب الزیدون، ٹھیک ہے، پھر بھی واحد ہے تثنیہ میں۔ اب اس ضمیر کر رہے ہیں، اب زید کو بنائیں گے مبتدا، اس کے طرف ضمیر کو لوٹائیں گے تو ضمیر ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اگر ضمیر ہے اس کا فاعل، وحد للواحد، اکیلا ہوگا اکیلے کے لیے۔ نحو زید ضرب، زید ضرب، زید مبتدا، ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مبتدا کی، مبتدا میں فعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہوا جی۔ وسنی للمثنى، دو کے لیے دو، نحو الزیدان ضربا، ٹھیک ہے، الزیدان ضربا، الزیدان مبتدا، ضربا فعل، اس میں الف ضمیر بارز، الف ضمیر بارز فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر آواجی، ٹھیک ہے۔ ہاں کہاں گیا بھائی؟ وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع ہوگا۔ نحو الزیدون ضربوا، الزیدون ضربوا، زیدون مبتدا، ضربوا فعل، اس میں واو ضمیر بارز فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہو کر خبر ہوئی مبتدا، مبتدا نے خبر سے مل کر جملہ فعل یا اس میں خبر ہوا، ٹھیک ہے بھائی۔ ابھی فعل کا فاعل مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، یا مبنی ہوگا یا معرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر مبنی ہوگا، جیسے ضرب ہؤلاء، ضرب فعل، ہؤلاء ضمیر اس کا فاعل، تو وہ فاعل جو ہوگی اس کے اعراب ہوگی، کیا ہوگی؟ محلی ہوگی۔ ہمیشہ جو مبنی ہے اس کی اعراب کیا ہوگی؟ محلی۔ اگر وہ جو ہے مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے، پھر ہم دیکھیں گے اعراب کے جو ہم 9 قسم پڑھ کر آئے ہیں نا، اس میں کون سا ہے، اس میں سے کون سا ہے۔ اگر اس کی اعراب لفظی ہوگی تو اس کو لفظی بولیں گے، لفظاً، یعنی تلفظ کریں گے۔ اگر نہیں ہوگی تو مستتر بولیں گے، کیا بولیں گے؟ مستتر، یعنی چھپی ہوئی ہے، یعنی اسے محلی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ جو مبنی ہے اس کی اعراب محلی ہوتی ہے، اور جو اسم معرب ہو اس کی یا ظاہر ہوگی، بارز ہوگی، ظاہر ہوگی، یا چھپی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثالیں ہم بول رہے ہیں۔ قام زید، اس کی ترکیب کون کرے گا بھائی؟ اوپر وہ یہاں پہ، ہاں اس کی ترکیب اس طرح کریں۔ قام فعل ماضی معلوم، صیغہ واحد مذکر غائب، زید مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے، اعراب لفظی، ٹھیک ہے، اعراب ظاہر، ٹھیک ہے، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے جملہ فعل یا خبر ہوا، ٹھیک ہے، اس طرح کی جاتی ہے ترکیب۔ اچھا، زید ضارب ابوہ امرا، اس کی ترکیب کون کرے گا؟ ہاں، زید مبتدا، ہاں،
زمین زید المبتدا ضارب اسم فاعل ابو مضاف ہو مضاف ہے مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا ضارب اسم فاعل امر مفعول اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جزاک اللہ. اچھا زیدن کی اعراب، زیدن اعراب کا کون سا قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. اس کی اعراب رفع ضمہ لفظی سے، نصب فتح لفظی سے، جر کسر لفظی سے پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. اچھا ضاربن، ابو مضاف ہو مضاف الیہ، ابو فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اعراب کیسے پڑھی گئی ہے؟ یہ مجرور یہ چھپی ہوئی ہے جر جر ہے. ابو تو فاعل ہو رہا ہے بھائی. ابو مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ کو جر ہوتی ہے، مضاف کو تو وہ اپنی اعراب پہلے آئے گی نا. تو فاعل بننا ہے. فاعل کا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. فاعل کا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. تو اس کی رفع کس سے پڑھا گیا ہے؟ واو سے. کس یہ اعراب کی کون سی قسم ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ موحدا مضاف الی غیر متکلم. تو واو سے پڑھی گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ پہ کون سی اعراب ہوتی ہے؟ کسرہ ہوتا ہے. کسرہ ہوتا ہے. تو کسرہ تو نہیں ہے بھائی. ابو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہو ضمیر مبنی ہے معرب ہے؟ مبنی ہے. ہو ضمیر مبنی ہے تو مبنی کی اعراب کیا ہوگی؟ محلن ہوگی. محلن ہوگی یعنی محل اعراب ہوگا. اعراب اس پر ظاہر نہیں ہوگی. پہ اس پہ ہا ضمیر کسرہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. امرن، امرن پر کوئی کیا ہے؟ نصب ہے، زبر ہے. زبر کیسے پڑھی ہے؟ لفظی ہے. ٹھیک ہے. ختم جی. اچھا ضرب زید امرن، ما ضرب زید امرن، اس کی ترکیب کون کرے گا؟ آپ کریں عبد الکریم. ما ضرب، ما حرف نفی ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ضرب اسم فعل حرف ہے کیا ہے؟ ہاں ضرب 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 فعل. ہاں زیدن اسم اس کا کیا بنا؟ ترکیب میں کیا بنے گا؟ فاعل کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. کیا بنے گا؟ فاعل. فعل کے بعد پہلے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے فاعل کون سا ہے، مفعول بعد میں. پہلے آپ کو کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ فاعل کون سا ہے. پہلے فاعل ڈھونڈنا پڑے گا. ہاں جی. امرن، امرن مفعول بھی. ہاں اب فعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، بس ہو کر کچھ بھی نہیں ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. چلیں جی. اچھا ذهب زید، تاں کو ترکیب. ہاں ہاں جزاک اللہ. ضربت زیدن، ضربت فعل، ہاں تو اس کی ضمیر مستتر بارز فاعل، ہاں اور زیدن مفعول. ہاں. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں. ضربت کون سا بھائی سیگا ہے؟ جمع مؤنث. جمع مؤنث ہے. ضربت، ضربت ضربنا. واحد متکلم، واحد متکلم مشترکہ، واحد متکلم مشترکہ. ضربت زیدن اس کا فاعل. ٹھیک ہے. ہاں. ضربت میں تو ضمیر بارز ہے مستتر ہے؟ بارز ہے. فعل ماضی میں کتنے سیغے ہیں جس میں ضمیر مستتر ہے؟ 5. ہاں کون سے؟ 5 ہیں فعل ماضی میں. ہاں کون؟
ضربہ اور ضربت، بس دو ہیں، اس کے باقی جتنے بھی ہیں اس میں ضمیر ظاہر ہے، مستتر نہیں ہے، تو جو ضمیر مستتر ہوگا اس میں ہمیں ضمیر نکالنا پڑے گا، اور جو ضمیر باہر ہے اس میں وہیں پہ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور فعل مضارع میں کتنے مستتر ہیں کتنے بارز ہیں؟ ہاں مضارع میں مستتر ہیں 5، ہاں اور باقی اچھا 5 کون سے مستتر ہیں؟ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضرب، جزاک اللہ، یہ 5 ہے مستتر ہے، یضرب میں ہوا ضمیر سے فاعل نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آ جائیں جی نیچے ہاں ضرب زید ضرب، نیچے زید ضرب، اس کی ترکیب کون کرے گا بتائیں؟ زید مبتدا، ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر، فاعل ہوا ضرب، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی زید، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ جزاک اللہ۔ زید میں ہوا ضمیر مستتر فاعل کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ زید کی طرف۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی ضمیر غائب کے ہوں گے اس کا مرجع کوئی نہ کوئی ہوگا، کس کا مرجع، وہ لوٹے گا کسی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی متکلم اور حاضر کے سیگے اس کا کوئی مرجع نہیں ہوگا۔ بھائی میں بولوں وہ تو آپ بولیں وہ کون، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی مرجع ہونا چاہیے۔ اگر میں بولوں تم تو بھائی سامنے کھڑا ہے، اگر میں بولوں میں تو اس کے لیے مرجع کی ضرورت نہیں، میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی غائب کے سیگے ہیں اس کے لیے مرجع ہوگا، اور غائب کے جتنے سیگے نہیں اس کے لیے مرجع کی ضرورت نہیں ہے، ایسے غائب کے سیگے لیے مرجع نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی اور بتائیں۔ ہاں الزیدانی ضربا، ترکیب کون کرے گا بھائی؟ ہاں نیچے ملا، ہاں کریں ترکیب۔ الزیدان ضربا، زیدان کی کیسا یقین ہوگا؟ زید مبتدا، ہاں بھائی پہلے دیکھیں اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اگر پہلا اسم ہے ایک دم سے مبتدا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر فعل ہے جملہ یا فعل ہو گیا اس میں ہوگا، فعل ہے تو ایک دم فعل کر دیں۔ اب یہ الزیدان اسم ہے تو مبتدا بنے گا، ہاں بتائیں۔ الزیدان مبتدا، ہاں الف ضمیر بارز فاعل، ٹھیک ہے، الف ضمیر بارز فاعل، غائب کی ہے حاضر کی ہے؟ ضربا صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے نا، تو کس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے؟ الزیدان کی طرف، زیدان ہے تو زیدان تثنیہ تو ضمیر بھی تثنیہ، یعنی اگر ضمیر کسی کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس میں مطابقت ضروری ہے، مرجع اور راجع میں مطابقت ضروری ہے۔ اگر مرجع اور تثنیہ ہو تو راجع بھی اس کے تثنیہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو زیدان مبتدا، الضربا فعل، اس میں الف ضمیر بارز فاعل جو لوٹ رہی ہے الزیدان کی طرف، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر ہے۔ الزیدانی مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ مبتدا ہے بھائی، مرفوع ہے بھائی، زیدانی نون پہ زیر آ رہی ہے، کیسے مرفوع بول رہے ہو بھائی؟ الزیدانو تو نہیں ہے نا، الزیدانی ہے۔ الف جو ہے اس مثنیٰ ہے، اس مثنیٰ کی الف جو ہے رفع سے آتی ہے، اور نصب اور کسر جرا یا ما قبل مفتوح ہے، الف سے آ رہی ہے، الف سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئے؟ ٹھیک ہے، تو الزیدان ضربا فعل، الف ضمیر بارز فاعل، یہ فاعل ہے نا بھائی، یہ مرفوع تو نہیں ہے بھائی، فاعل مرفوع ہونا چاہیے نا،
یہ مرفوع تو نہیں، الف مرفوع ہے، الف تو خالی ہے، اس میں الف جو ہے نا ہما کی جگہ پہ الف ضمیر ہے، ضمیر، اور ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ ہما وہ اس مبنیات ہوتے ہیں، اور یہ مبنی محلن ہے، ہاں مرفوع محلن ہے، ٹھیک ہے. اب بیرو بس نہیں ہے. اللہ اعلم بالصواب.